بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چکوال سے تعلق رکھنے والے محمد خان کی شخصیت ایک افسانوی کردار کی مانند ہے، جسے بعض لوگ غریبوں کی مدد کرنے والا رابن ہوڈ اور کچھ ظالم ڈاکو قرار دیتے ہیں۔ تحصیل تلادنگ کے قصبے ڈھورنال میں 1927 میں پیدا ہونے والے محمد خان نے عملی زندگی کا آغاز فوج میں ملازمت سے کیا تھا، تاہم 1955 میں پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے اپنے مخالف قبیلے کی لڑکی سے پسند کی شادی کرنے کے بعد اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی۔ مانا جاتا ہے کہ دوسری شادی کا پتہ چلنے پر دونوں بیویوں کے رشتہ دار محمد خان کے مخالف ہو گئے اور اس نے اپنے گھر والوں کے تحفظ کے لیے فوج کی ملازمت چھوڑ کر گاؤں میں ہی کھیتی باڑی شروع کر دی۔ اس دوران ایک رات اس کے دشمنوں نے باہمی مشاورت سے اس کے گھر پر حملہ کر کے آگ لگا دی اور مبینہ طور پر 2 افراد کو قتل کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ 1958 میں سیشن کورٹ نے اسے قتل کے جرم میں 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی، جو ہائی کورٹ نے ختم کر دی۔ 1960 میں مخالفین کے ساتھ ایک اور لڑائی ہوئی، جس میں دونوں طرف سے 9 افراد مارے گئے۔ اس کے بعد پولیس نے محمد خان کے بھائی ہاشم خان اور بہنوئی کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا۔ بعد ازاں محمد خان اور اس کا بھائی ہاشم خان ڈھورنال کے قریبی جنگل میں روپوش ہو گئے۔ محمد خان اور ہاشم خان جنگلات اور پہاڑوں کا یہ سلسلہ کوہستان نمک ہیورا سے شروع ہو کر کالا باغ پر ختم ہوتا ہے اور 3000 فٹ بلند چوٹی کوہ سکیسر بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ علاقہ جنگلات، کٹی پھٹی زمین اور دشوار گزار پہاڑی رستوں کے سبب آغاز سے ہی مفروروں کی جنت کہلاتا تھا۔ میاں والی میں قتل اور راہزنی کی 35 وارداتوں میں مطلوب ملزم ملک چراغ عرف چراغ والی، شیر شاہ کھدیکی، انور مسلی جیسے لوگ یہاں سے ہی ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ مفروری کی اس دور میں محمد خان کی غریب پروری دہشت کی داستانیں زبان زد عام ہوئیں۔ محمد خان کے تعلقات چراغ والی سے اچھے تھے، جبکہ شیر شاہ اور انور کو اس نے مقامی لوگوں کی شکایات پر تحصیل تلادنگ کی حدود میں آنے سے منع کر رکھا تھا۔ مشہور ہے کہ یہ دونوں اس علاقے میں ڈھوکوں پر رہنے والے لوگوں سے زبردستی خدمت کرواتے اور بعض اوقات زنا بالجبر کا ارتکاب بھی کرتے تھے۔ بالآخر ایک مرتبہ محمد خان نے ایک ڈھوک پر خاتون سے زبردستی کرتے ہوئے جا لیا اور جان سے مار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 1960 میں محمد خان مفرور ملک ہونے کے باوجود ڈھوک مصائب میں کھلی کچہری لگا کر لوگوں کے مسائل حل کرواتا تھا۔ اپنی زندگی میں دیے گئے ایک انٹرویو میں محمد خان نے اس دور کا احوال یوں بتایا تھا کہ میرا ٹھکانہ آبادی سے کوسوں دور گہری غار میں تھا، جہاں زہریلے سانپوں سے بچنے کے لیے گگل کی دھوئیں سلگتی رہتی تھی۔ اس دوران خوراک کے نام پر بسکٹ، رسک، ڈبل روٹی، کھجوریں، چنے اور خشک میوجات کا تھیلا ہر وقت اس کے پاس ہوتا تھا۔ وہ میاں والی، پکھر، لیا، خانے وال اور بہاول پور کے علاقوں میں بھی مفرور کے طور پر زندگی گزارتا رہا۔ اس دوران محمد خان کا بھائی ہاشم خان انتہائی قسم پرسی کی حالت میں گردوں کے عارضے کے باعث انتقال کر گیا اور مخالفین نے اس کی میت پر فائرنگ کر کے لاش کی بے حرمتی سے بھی دریغ نہیں کیا۔ بھائی کی موت کے کچھ عرصہ بعد اس نے پولیس کو پیغام بھیجا کہ وہ 1 اگست 1967 کو دن 11 بجے ڈھوک بشیر تھانہ لاوا میں انسپکٹر سید اکبر شاہ کے سامنے گرفتاری دینا چاہتا ہے۔ پولیس نے اسے دھوکہ دہی سے گرفتار کرنے کی کوشش کی اور اس پر فائرنگ کر دی، تاہم وہ زخمی ہونے کے باوجود ڈٹا رہا اور اکبر شاہ کی آمد پر گرفتاری دی۔
8 जनवरी 1976 को सुबह 4 बजे से फांसी दी जानी थी, लेकिन 5 घंटे पहले हाई कोर्ट का हुक्मनामा जेल हुकाम को मौसूल हुआ कि सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। मोहम्मद खान की जुर्रत और बेबाकी कैद के बावजूद कम न हुई। इस हवाले से एक वाक़या अब भी बतौर मिसाल सुनाया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अताउल्लाह सजाद और जस्टिस मुनीर ए शेख पर मुश्तमिल बेंच ने एक पेशी पर डीएसपी गुलाम मुर्तजा शाह से पूछा कि आया तुमने मोहम्मद खान के घर की खवातीन को गालियां दी और आग लगाई? तो वो इस बात से मुकर गया। जब मोहम्मद खान से पूछा गया कि तुमने मुर्तजा शाह के घर मौजू जाबा जिला सरगोदा में आग लगाई थी, तो उसका जवाब था, जी हुजूर, लगाई थी। जिंदगी की आखिरी अजाम की एक यादगार तस्वीर के आखिरी के तौर पर 1988 में वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के हुक्म पर 60 साल से ऊपर की उम्र के कैदियों की सजा माफ की गई, तो मोहम्मद खान को भी रहाई मिल गई और वो 29 सितंबर 1995 तक जिंदा रहा। वो खुद को डकैत या डाकू की बजाय हालात की गर्दिश में आया एक ऐसा इंसान करार देता था जिसे अपनी जान बचाने के लिए कत्ल जैसे इंतहाई जुर्म का इर्तिकाब करना पड़ा। ये भी कहा जाता है उसका खानदान नवाब आफकालाबाद अमीर मोहम्मद खान का वोटर था और नवाब के सियासी हरीफ पीर अहमद खान शरीफ फील्ड मार्शल अयूब खान के करीबी साथी थे। इस वजह से पुलिस ने इसके घर पर हमले का मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि उल्टा ने मुख्तलिफ मुकदमा अपने मुलजिम नामजद किया जाता रहा। इस हवाले से मोहम्मद खान ने 13 अप्रैल 1990 को लाहौर में की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अवामी नुमाइंदे और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की बजाय उन्हें लड़ाकर हुकूमत करने को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से एक शरीफ इंसान भी मुजरिम बनने पर मजबूर हो जाता है। तो ये कहानी थी जनाब मोहम्मद खान टुरनाल, जो कि एक डाकू के नाम से मशहूर था। तो ये वाक़या पसंद आए तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक लगाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। बहुत शुक्रिया।